جمعیت اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا علامہ عطاءاللہ صاحب بندیالوی، حضرت مولانا علامہ عطاءاللہ صاحب بندیالوی، نعرے تکبیر۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے دلوں کی دھڑکن داعیہ توحید و سنت حضرت مولانا علامہ عطاءاللہ صاحب بندیالوی کو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه بڑی لمبی مدت بعد تو
ساڈی اس مسجد وچ تہاڈے نال ہم کلام ہون دا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اپنے فضل نال اپنی رحمت نال اپنے کرم نال ساڈے ساریاں دا اتھے مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ ربیع الاول دے مہینے میں ایک خصوصی شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے جو اور یہ بھی بڑا عجیب اتفاق ہے کہ جدوں آپ نے اپنی زندگی دی 63 بہاراں گزار لیں اور دنیا فانی تو عالم بقا دی طرف گئے تو اتفاق نال اس وقت بھی مہینہ ربیع الاول ہی دا اس نسبت نال اس مہینے دے اندر میرے نبی دا تذکرہ اپنے دیوبند دے ویسے تو میرا عقیدہ ہے، میرا خیال ہے، میرا ذہن ہے، میری عقیدت ہے کہ اس دنیا جو کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ اور کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس وچ آمنہ دے لال دا تذکرہ نہ ہوتا۔ لیکن اس مہینے جو انہاں نسبتاں نال آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس سلسلے دے اندر اپنے پیارے پیغمبر کی حیات طیبہ دے ترائے دور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
دی زندگی مبارکہ اور حیات طیبہ دا پہلا دور وہ ہے جیڑا آپ نے نبوت دے ملن تو پہلے گزارا۔ یہ 40 سال اتے محیط ہے۔ کتنے سال؟ اس وچ میرے نبی دا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، تجارت ہے، بکریاں دا چرانا ہے، شادی دا کرنا ہے۔ اے میرے نبی دی زندگی اور حیات طیبہ دا پہلا دور۔ دوسرا دور میرے نبی دی حیات طیبہ دا وہ ہے جڑا نبوت دے ملن تو بعد گزارے۔ یہ 23 سال اتے محیط ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ دے اندر تے 10 سال مدینہ تے تیسرا دور حیات طیبہ دا وہ ہے جیڑا انتقال تو بعد قیامت تک میرا نبی عالم برزخ گزارا۔ جیڑا زندگی دا پہلا دور ہے وہ بھی پاکیزہ، اور جڑا زندگی دا دوسرا دور ہے وہ بھی پاکیزہ، تے جڑا حیات طیبہ دا تیسرا دور ہے عالم برزخ دے اندر میرے نبی دی او حیات بھی پاکیزہ۔ پہلا دور نبوت دے ملن تو پہلے اتنا پاکیزہ اور اتنا مقدس اور اتنا ستھرا کہ اعلان نبوت دے پہلے دہاڑے میرے نبی نے اپنی نبوت کی صداقت تے کوئی معجزہ نہیں پیش کیتا۔ بعد میرے نبی نے سینکڑوں اور بے شمار معجزے پیش کیتے۔ میرے پیارے پیغمبر رستے چ گزرن لگے پتھرا سلام کیتا، دال تیری کٹا کے تیری ولایت رستے آسان۔ میرے نبی نے چیلنج ہوں عظمت سی، میرے نبی نے چیلنج عراق کھلو کے، جدہ کھلو کے، طائف کھلو کے، مصر کھلو کے نہیں کیتا۔ میرے نبی نے چیلنج مکے دے وچ کھلو کے، بچپن دے یاراں دے وچ کھلو کے کیتا۔ میری زندگی دی سفید چادر تے کوئی دھبا بھی کھا سکتے ہو، کوئی داغ بھی کھا سکتے ہو۔ ساری قوم آدھی جربنا لکا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، اساں بارہا تیرا تجربہ کیتا، آمنہ دے جائے اساں تن ہمیشہ سچے۔ ایٹی پاکیزہ زندگی ہے، یہ پہلا دور ہے زندگی مقدس۔ اگلی جڑی گل ہے نا، خدا کی قسم ہے میں کتابیں پڑھتا حدیث دیاں میں خود حیران ہونا، مننی پوندی ہے گل
لیکن ذہن کئی میری آتا بھی یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی کدی ہویا؟ نبی پاک اتنے کھلوتے صفا دی پہاڑی تے قوم تلے، نبی پاک نے فرمایا تساں تلے کھلوتے ہو میں اتنے ہاں، جو پیچھے میں دیکھ رہا تو نہیں دیکھ رہے، اگر میں آخا ایک فوج آ رہی ہے لشکر آ رہا، میری گل منے سو تو جڑے وڈیرے آئے چودھری آئے سردار آئے سیاستدان ہیں انہاں آخیا ساری کسی قوم نال لڑائی نہیں، کسی ملک نال دشمنی نہیں، کسی نال عداوت نہیں، یہ فوجاں لے کے کون آ گیا؟ اتنے چڑھ گئے نبی پاک کے نال جا کے کتنے فوج تو نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کیا سن ایک فوجی بھی نظر نہیں آ رہا، ایک سپاہی ایک لشکری بھی نظر نہیں آ رہا، فرمایا ہوں میں آخر کہ فوج آ رہی ہے، منو گے میری گل؟ تو وہی قوم بیک زبان ہو کے آخری ہے تیری 40 سالہ زندگی کی صداقت تے دیانت تے امانت تے شرافت تے سچائی اس گل تے آنکھاں تے مجبور کر رہی ہے ساڈیاں اکھاں دھوکا کھا سکدیاں، محمد دی زبان جھوٹ نہیں بول یہ زندگی دا پہلا دور مقدس پاکیزہ صاف ستھرا اجلا اجلا، کوئی داغ نہیں کوئی دھبا۔ جڑا دوسرا دور ہے نبوت کے ملن تو بعد اس میں تو پھر میرے اللہ دے سلام آئے، جبریل اترے، پھر قرآن آئے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک کہ میں برکت والی ذات ہے اس اللہ کی جس نے اپنے بندے پہ قرآن اتارا اور پھر اس بندے کو سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنا کے رکھا۔ مولا تبارک سارے حضرت صاحب فرمانے نبی تو ایک نواں مضمون شروع ہو رہا، برکات دہندہ کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ یہ تبارک کا دعویٰ ہے کہ برکت دینے والا میں ہاں۔ برکت کا میں نہ پتا برکت کا میں نہ بدھنا بدھاونا زیادتی بدھا دینی شاید، پہلے زمین تھوڑی آئی زیادہ کر دینی، اولاد تھوڑی آئی زیادہ کر دینی، عزت تھوڑی آئی زیادہ کر دینی، پیسہ تھوڑا آئی زیادہ کر دینا، بارشاں تھوڑی ہیں زیادہ، اے برکت کا میں نہ بڑھوتری، اردو کی آپ سے بڑھوتری زیادتی، پنجابی جاتے بدھا دینا ترقی دینا بدھاونا۔ اللہ نے فرمایا برکت والا میں برکت دینے والا۔ علماء حضرات تھوڑی توجہ کر سکتے تھوڑا جو حضرت صاحب دے، لیکن مضمون تو ہی ہو سی لیکن میں تھوڑا جہا ہٹ کے گل کر سکتا۔ برکت دینے والا میں بدھان والا عزت بدھان والا میں مولا کوئی دلیل کہ برکت دینے والا تو ہے؟ اللہ نے فرمایا دلیل اے وے کہ مکے دے ایک یتیم دے سر تے یتیماں دی کی قیمت آئی، جس محمد نو مکے تو باہر کوئی نہیں جانتا، میرے برکات دہندہ ہومن دی دلیل اے وے کہ میں ایک یتیم دے سر تے نبوت دا تاج رکھیا کہ اس نو 14 طبقہ دا امام بنا کے رکھا۔ یہ دلیل ہے اس گل دی کہ برکت دینے والا میں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک
الذی بیدہ الملک. پھر تو قرآن اترن لگا، پھر رب دے سلام آمن لگے، پھر جبریل آمن لگا، پھر تو میرا نبی قدم بھی نہیں چہندا جدا تھی رب دا حکم نہ ہوئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. نبوت دے ملن تو پہلی زندگی اتنی پاکیزہ تے نبوت دے ملن تو بعد والی زندگی بس کتنی پاکیزہ ہوئے گی. اس وقت رب نال تعلق جڑ گیا. یہ زندگی اتنی پاکیزہ ہوئی ہے تو مجھے تو یہ زندگی اتنی پاکیزہ ہوئی، اتنی مقدس تے ستھری زندگی ہے کہ عرش اعلی قرآن جو میرے نبی کی زندگی دیاں قسماں کھان لگ گئی. لا عمرو کا لا عمرو کا تیری زندگی دی قسم. یہ ستھری زندگی ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے. تیری زندگی دی قسم ہے. اردو چ مزہ نہیں، تیری زندگی دی قسم ہے. اردو چ مزہ نہیں. پنجابی کہتے ہیں تیری زندگی دی سو میں، تیری زندگی دی تیری زندگی دی سو میں. تے مولانا حسین علی نے مانا کیتا تے خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. اور واقعی جنہیں قرآن ماں بچنا دے مرد کلندر سمجھیا نا کہ کسی بھی نہیں سمجھی. اللہ اس کی قبر میں منور کرے، رحمت کی برکھا برسائے. وہ ماں بچنا چو قرآن دا منگل نہ لینا سن توحید کون سمجھے. اسا ہی پتہ نہیں کتنے دھکے کھاندے پھردا. وہ آیا تے رنگ ہی بدل گیا. وہ آختے نا لا عمرو کا دعائیا جملہ ہے دعائیا. میں نہ کرنے لگا کہ مزے لگے پھر سنا میں نا بس سبحان اللہ آخنا نے حضرت صاحب آتے دعائیا جملہ ہے دعائیا. اللہ دا لا عمرو کا شالا جیندہ رہے. لا عمرو کا شالا جیندہ رہے. یہ زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ اللہ اس زندگی میں اکے چاہیاں. لا عمرو کا تیری زندگی دی قسم. شہرہ وچوں قسم چائی مکے دی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں شہر مکے دی قسم جانا مولا اس واسطے میں کہ اتنے تیرا گھر ہے. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے میں کہ اتنے مقام ابراہیم ہے. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے میں کہ اتنے آب زمزم کا چشمہ ہے. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے کہ حجر اسود ہے. فرمایا نہیں. مولا اس واسطے نہ کہ اتنے صفا مروہ دیاں پہاڑیاں نہ. فرمایا نہیں. مولا پھر کیوں مکے دی قسم چلنا. فرمایا وانت حل بهذا البلد. اس واسطے کہ اتنے میرا محمد جو ٹرتا پھرتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. شہراں وچوں قسم چائی مکے دی تے پہاڑاں وچوں قسم چائی طور دی تے زندگیاں وچوں قسم چائی میرے نبی دی زندگی. لا عمرو کا تیری زندگی دی قسم. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو میں اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت کو بیان کرنے واسطے نہیں ایک تمہید بن کے تھوڑی جو بیان کرتا ہوں وہ گل ذرا سمجھ کے ہوں. بندہ جیڑا ہی عالم ہو جائے مولوی ہو جائے، مولوی نہیں بلکہ مولبا ہو جائے. مولانا بالفضل اولانا ولی ہو جائے، پیر ہو جائے، نعت خوان ہو جائے، قاری ہو جائے، بڑی عزت ہوگی، احترام ہوگی، باہر بڑا مقام ہوگی،
بیوی نہیں وہ گھر والی من گھر والی چنگی طرح جان دیے کہ میرا شوہر کتنے تصویر نہیں پھرتا بڑی تقریرا کرتا تے بڑے جمعے تے بڑا مولوی تے بڑا ولی یہ اصل ہے جو بخلوت می رواندا کارے دیگر می جو بخلوت می رواندا کارے دیگر وہ نہیں معتقد ہوتی جلدی معتقد نہیں ہوتی وہ رازدار ہے وہ لطیفہ ہے نا بزرگ آئیں تھے بڑے نیک آئیں تھے بی بی نہیں منگتی بی بی آتی ویکھیں تیرے جاتے ہو ایک دل جینے بیٹھے ہوتے بندہ اڑ کے جا پرواز کر ایسا کہ بلے بلے بھائی ولایت ہے ویکے پیری اس طرح ہے میرا خان بھی پیر بڑھیا کھیلتا حضرت آئے اور ولی اج ویکھے ہیں بڑا ولی بنیا پھرنا ہوا چٹ کے جا رہے آئی وہ سب کیا کرم آئیے میں آئی وہ میں آئی تو فٹا دیے تائیں ڈنگا ڈنگا اٹھا تائیں آکے ڈنگا ڈنگا اٹھا بیوی نہیں بنتی بیٹی جلدی ہو سکے بیوی یہ سارے چاہنا ہے سارے چاہنا وہ جانتی ہے کہ جڑا پیر تسبیحاں رولدا یہ اصل ہے کہ میری گل ذرا غور نال سننی ہے نبی پاک کی عظمت میں آ کے ختم کر دی ہے مزہ ہی آ جائے کہ انہوں نے مزہ آنا جنہوں نبی پاک نال بے تحاشا محبت بچپن کا یار تے جگری یار وہ بندے دا معتقد نہیں بنتا بندہ ایڈا ہی اچا ہو جائے وہ جگری یار آتا کھلو میرے نال نہیں رہا میں نہ جانتا تین میں تو کتنے پانی چے جگری یار ہے بچپن کا یار ہے جوانی کا یار ہے اس کو پتا بھی کہ میرا دوست آج بڑا مولوی ہے عالم ہے بڑا قاری ہے لیکن اس کی اصل حقیقت بچپن کی جوانی کی کیویں وہ جانتا جگری یار ہے تریا ہے لوکت غلام یہ بھی جلدی معتقد نہیں ہوتا اس کو بھی پتا بھی میرا مالک یہ حال نے دیتا میں ڈیڑھی تے بیٹھا ہوں گاڑی انہوں پتا بھی راتی کار میرے مالک صاحب آنے کون نال ہوتا کہ صبح کمرے سے نکل کے کون جانا نوکر ہی جانتا غلام ہے بیوی نہیں بنتی معتقد نہیں ہوتی غلام نہیں بنتا جلدی معتقد نہیں ہوتا جگری یار نہیں بنتا جلدی معتقد نہیں ہوتا اور اسلاموں کے لوگوں میرے نبی دی سب تو بڑی عظمت یہ ہے کہ میرے نبی نو سب تو پہلے میرے نبی دی بیوی نے منیا سب تو پہلے میرے نبی نو میرے نبی دی بیوی نے منیا پھر جگری یار منیا نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو پھر جگری یار منیا وہ بچپن دا یار ہے جوانی دا یار ہے خلوت دا یار ہے جلوت دا یار ہے سفر دا یار ہے حضرت دا یار ہے پھر اس منیا تے انہیں اس منیا نا انہیں کسی بھی نہیں منیا انہیں اس منیا نا انہیں کسی بھی نہیں منیا لوگ آتے ہیں پہلا مومن کون ہے بڑا رولا پہ اس کا ہوتے حضرت علی پہلا مومن ہے یا حضرت ابو بکر پہلا مومن ہے میں یاداں مسئلہ یہ نہیں کہ ایک دیارے پہلے کس منیا تھے ایک دیارے پیچھے کس منیا تھے گھنٹہ پہلے کس منیا تھے گھنٹہ پیچھے کس منیا ہفتہ پہلے کس منیا تھے ہفتہ پیچھے کس منیا ایک کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے جدہ اسلام کی دعوت کسی بندے دے سامنے رکھی اس مننے چ دیر کتنی لائی اس مننے چ دیر کتنی لائی میں نے جس کسی پر اسلام پیش کیا وہ ہچکچایا
پیچھے ہٹا، سوچوں گا، تیر دیکھو، تیر کی دھار دیکھو، بابا سے پوچھوں گا۔ اترا والے گل نہیں سمجھ، اترا والے گل نہیں سمجھ، بابا سے، بابا نال مشورہ کراں گا، بابا سے پوچھوں گا، مہلت مانگی، پیچھے ہٹا، ہچکچایا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے جس نے نہ کوئی معجزہ مانگا، نہ کوئی نشانی مانگی، نہ مہلت مانگی، نہ مشورے کے لیے وقت مانگا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایمان قبول کر لیا۔ پہلے بیوی بنے، پھر فکری یار بنے، پھر میرے نبی نو غلام نے۔ ایو تو ترائے مندے نہ میرے نبی نو سب تو پہلے ان نہ رہیاں، کیوں؟ زندگی جو پاکی سی، زندگی جو ستھری ہے، زندگی جو مقدس آئی، وہ زندگی کی سفید چادر تے کوئی داغ نہیں، کوئی تھپا نہیں۔ اور رب دے زیر تربیت گزری ہے۔ توجہ ہے؟ تو بڑی لمبی تقریر مولانا خضر یاسر صاحب کرنی ہے، میں تو پہلے کسی پہلے میں اس واسطے کی تھی انہیں تقریر کرنی ہے لمبی تو میں کرنی ہے مختصر۔ لمبی انہیں تقریر کرنی میرے کو نہیں، وہ جوان آدمی ہونا سب بڑھے لوگ ہوئے، بیمار آدمی ہوئے۔ یہ بچہ پیروں کے جڑوں کے قابل ہو تک رب اس فطرت پیو کی انگلی نہ پا، باپ تربیت کرے، ایک والد اس نف کے نہ انگوٹھے تو انگلی تو گھر تو پیر لے، اب والد اس چلا رہا پتر نالی ذرا پیر چاہ کے رکھے، ایک پتھر ہے کدائی نہ لگ بنی، ٹھوکر نہ لگ بنی، جڑے دروازے پیر نکلتے ہیں نا تو میرا پتر ذرا سچے کھبے ویخ کے پیر نکلیا کر، یہ جوان لوگ سکوٹر چلے نہیں کہ اکھا بند کر کے چلے میں سکوٹر کے تلے نہ آئے بچہ گیا نا کھا رب نے ماں دی انگلی ہوں ماں تربیت کر رہی، چولہے دے نیڑے نہیں جانا، اگ نال نہیں کھیلنا، تیلیاں ماچس نال نہیں کھیلنا، چھری تے چاقو ہاتھ ادھر نہیں جانا، باقی کھانے والے پاسے، اگ والے پاسے، چولہے والے پاسے ادھر آم نہیں۔ ادھر جملے سے نہیں رکھا، علماء تو بڑی جلدی سمجھ سے لطف بھی حاصل کر سکتے، جڑے موبائل سارے لوگ قرآن سنتے رہتے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ سمجھ جا سکتے، انشاءاللہ سمجھ جا سکتے۔ والد کی انگلی، ماں کی انگلی، حالانکہ میرا نبی دنیا تے نہیں آیا، اللہ نے ایک انگلی پہلے لے لی، والد کی انگلی پہلے لے لی تے حالے صحیح ترن دے قابل نہیں ہویا تے رب نے دوسری انگلی ماں لی واپس لے لی۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا میں تیری انگلی والد تے والدہ دے ہاتھ چ نپا کے نہیں ٹرانا، اپنے ہاتھ چ نپ کے تین توڑنا ہے، میں تین چلانا ہے، میں تیری تربیت کرنی ہے، میں تیری رہنمائی کرنی ہے۔ میرا سونا اس مسجد نہیں جانا، قرآن سنا لے سمجھو گے کوئی سمجھو، میرا سونا اس مسجد نہیں جانا، ایڈی قبا ہے نا اس سے وجہ نہیں تے میرے پیغمبر انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا تے انہاں دیا قبراں اوتھے نہیں کھلونا تے
جڑے تیرے یار مسجد نبوی تیرے سامنے آویں نا تا میرا سونا انہاں نو سلام کیتا کر. تربیت کون کر رہا؟ یہ زندگی کی تربیت رب کر رہا ہوگے اس ستھرا تے ہونا ہی ہونا، اس پاکیزہ کا ہونا ہی ہونا ہے. نبوت تو ملن تو پہلے دی زندگی پاکیزہ، نبوت تے ملن تو بعد والی زندگی پاکیزہ، تے انتقال تو بعد عالم برزخ دے وچ جیڑی حیات میرے نبی نو عطا ہوئی وہ حیات بھی پاکیزہ. اور دنیا کی حیات نہیں، اور اخروی حیات ہے، اور برزخ کی حیات ہے. انتقال تو 5 جڑے پہلے 112 جڑے انتقال تے جمعرات نو پیشی کی نماز نبی پاک نے مسجد نبوی پڑھائی، پٹی سر تے بنی ہوئی ہے، سر درد دے اتنے چادر لئی ہوئی ہے، تے صحابہ دن اتنا تیز بخار ہے کہ اتوں بھی ہاتھ لاوی رہا تو تپش محسوس ہوتی ہے. ایک صحابی نے تعجب میں آخیا یا رسول اللہ ایڈا ڈاڈا بخار. آپ نے فرمایا جتنا بخار تو ہم 2 بندیاں نو چڑھتا نا ایک نبی نو اس دے برابر بخار ہوندا. تے جڑے صحابی نے تعجب کیتا تے نبی پاک نے فرمایا اللہ اجر بھی تے امی دیندا ہے. تمام حدیث دیا کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. زور کی نماز پڑھائی تے زندگی دا آخری خطبہ دیتا. آخری خطبہ اس دے وچ صحابہ نے مخاطب کیتا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ. اللہ ایک بندے میں اختیار دیتا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیتا 2 گلاں جو ایک گل چن لے بین الدنیا والآخرہ. کیڑیاں 2 گلاں کیڑیاں؟ بین الدنیا والآخرہ. دنیا دی حیات چاہتے ہو، دنیا دی زندگی چاہتے ہو یا آخرت دی حیات تے زندگی چاہتے ہو؟ ایک بندے کو اختیار دیتا فاختار الآخرہ. اس بندے نے پسند کر لیا کس کو؟ صحابہ جو حیران، بندہ اختیار. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے رومن دی آواز تے سسکیاں دی آواز صحابہ تک پہنچی، نبی پاک تک پہنچی تے صحابہ تعجب کیتا بھی اس وچ رومن دی کیڑی گل ہے؟ کسی بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کو نہیں جانا چاہتا، آخرت میں چلا جانا چاہتا. کسی بندے کی گل ہو رہی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو ہم میں کیے سمجھاواں کہ اس بندے تو مراد خود نبی پاک کے نام صلی اللہ تے ہن نبی پاک ساڈے جرامنا نہیں چاہتے تے دنیا جرامنا نہیں چاہتے تے آپ نے آخرت کو پسند کر لیا. تے دنیا کو پسند بول دنیا کو پسند آخرت کو پسند کیتا. اخروی حیات برزخی حیات دنیاوی حیات پسند نہیں کیتی تے اخروی حیات پسند کیتی. اور اشاعت التوحید آلیو تو ہاں مبارک ہوئے تساں بھی نبی پاک دی اوہ حیات منی جس نو میرے نبی نے خود پسند کیتا ہے. فاختار الآخرہ، فاختار الآخرہ تے دنیا دی حیات نو رد کیتا. آخر دنیا دی حیات نو رد کیتا، دنیا دی حیات نہیں منی، اس نو پسند نہیں کیتا. توجہ لوگ دنیا دی حیات مندے انہاں نو حیاتی اکھان دا کیڑا حق پہنچدا؟ حیاتی تا اسا ہوئے جنہاں او حیات منی جس نو میرے نبی نے پسند کیتا.
ترائے جانے واسطے تو ہو نا اب تو صحیح مماتی ہوئے مماتی تو بنے بھائی ترائے جانے واسطے بنے تے مماتی سمجھ کے سمجھدا کہ مماتی آ کے گال کر دی گئی چل میں تن قرآن چ لے جاؤں تم سارے ایت یاد ہے سارے یاد ہے جنہوں نے یاد نہیں میرا پڑھو کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی یہ سادہ نام قرآن چ آیا پہ مماتی مماتی وہ کسی زمانے سندا دے وہابی ہوں بھی آدھے وہابی بس زیادہ تو وہابڑے وہ سمجھنے ایڈی گال کٹی وہابی ہے کیا مولا شاہ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا پہ انگریز حرامی نے معاہدہ علماء دیوبند بدنام کرنے واسطے یہ لفظ اس طرح بدنام کیتا گالی بنا دیتا ہندوستان میں جو عورتیں لڑکیاں پہ ہیں جی عورتیں لڑیں نا یہ وجہ جی گالیاں کریندیاں نے بڑی پاپولر قسم کے انہیں سن لیتیاں تے نام پتہ نہیں کتوں کال کرے ایک عورت دونوں آدھی پہ یہ تین میں خنزیر رن کے کھواواں خنزیر رن کے کھواواں اس آکے جو بڑی حرام دی شے آئی وہ تو اس آخ دیتی ہے میں کیا کھا وہ سوچ سوچ کو دے ذہن چاہیا اس آکے میں تن وہابی رن کے میں تن وہابی آکے رن کے یہ انگریز نے حرامی نے کہا وہابی یہ وہابی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهاب بہت دینے والا بغیر مانگے کے دے وہ ہبا سمجھ لو ہبا ہبا کر دیتی فلانی شے میں ہبا کر دیتی کہ مطلب ہوتا تحفے کے طور پہ کسی نے منگے تو بغیر دے دیتی اللہ فرمانا میں وہاباں منگے تو بغیر جھوڑیاں پھٹا ہوں پاکستان ملک کا نام یہ نسبت ہی لگی پاکستانی پاکستان والا فیصلہ آباد شہر کا نام یہ نسبت ہی لگی فیصلہ آبادی فیصلہ آباد والا پنجاب صوبے کا نام ہے یہ نسبت ہی لگی پنجابی پنجاب والا وہاب اللہ کا نام ہے یہ نسبت ہی لگی وہابی اللہ والا واہ میرے مولا صدقے جاؤ دشمن آئی کچھ بھی آ سکتا ہے مولا صدقے جاؤ دشمن کی زبان ہے چوں میرے واسطے کڑھائے اللہ والا اللہ والا تو وپار کی گل ہے جو میں نہ کیا میں مان لیا بالکل ٹھیک ہے جا میں نہ کیا وہ تو ماننا مشرک بھی ہیں تے بدتی شرک بھی کرے نا تے مشرک ہے بدتا کرے نا تے بدتی ہے کسی زمانے جنہ وہابی آکھیا بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اساں آکھیا لفظ چنگا اللہ والا ہوں انہاں سن بدنام کرنے واسطے مماتی میں آکے تو قرآن ہے تے ومحیایا ومماتی تے میں نہ تو اندر تو حیران ہو جاؤ میری موت میرے پیغمبر کہہ دے میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا ومحیایا میری موت جڑے تین ویخ کے کوئی بندہ آکھے اے مماتی جا رہا وہ آکھنا چاہتا اے میری موت جا رہا مماتی رکھے میری موت آخر مماتی میری موت جیڑی زندگی تو منی جیڑی حیات تو منی
زندگی کو پسند کیا؟ اخروی زندگی کو. جب انتقال کا وقت ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جھولی وچ آپ دا سر مبارک ہے. جبریل آ گئے، نے دستا کوئی. نبی پاک نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے آخیا یا رسول اللہ یہ او وے جس کدی کسی کو اجازت نہیں ملی. تے نبیاں دی یہ خصوصیت ہے کہ اس نوں اللہ آپ کے بھیجنے میں میرے نبی دے گھر وچ قدم تاں رکھنے جداں اجازت لینی ہے تے پوچھنا ہی کتھے رہنا چاہندے ہو، تے دو لمبی کر دئیے یا ساڈے کول آنا چاہندے ہو؟ یا رسول اللہ بلا لیں. نبی پاک نے فرمایا جبریل پہلے یہ دس جدوں تو آیا ادے کے حالات ہیں، ادے کے کیفیت کے حالات ہیں. جبریل نے آخیا یا رسول اللہ عرش اعلی رب تو تیری ملاقات دے مشتاق بیٹھے ہیں، انتظار تھے. اس وقت میرے پیارے پیغمبر نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی چھت کی طرف، اللہم بالرفیق الاعلی. کہڑے پاسے انگلی اٹھا؟ کہڑے پاسے انگلی اٹھا؟ کدھر جانا چاہتے؟ تو کدھر لے جانا چاہتا؟ تو کتنے لے جانا چاہنا؟ میرا نبی کدھر جانا چاہتا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، رفاقت اعلی جانا چاہنا. یعنی اتنے نبی چلے گئے، صدیقین چلے گئے، صالحین چلے گئے. نبی پاک دی وہ زندگی جڑی وفات تو بعد شروع ہوئی قیامت تک رانی ہے، وہ حیات طیبہ اخروی برزخی، وہ بھی اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، پاکیزہ. پھر حضرت عائشہ نے میں محسوس ہویا کہ نبی پاک دی انگلی تلے آ رہی، بدن بوجھل ہو گیا، کہ انگلی مبارک آپ دی دھڑک کے ایک پاسے لگی، سیادیاں آپ دے جسم میں جو جلے روح نکلی. کون آ گئی؟ ہوں تک یہ مسئلہ کی بنتا پیا نکلی کوئی نہیں. جی لاہور مولوی صاحب کتاب نہیں لکھتی ہے، نکلی کوئی نہیں، اندر سمٹ گئی، اندر ہی اندر. حضرت عائشہ کے فرما رہی جیڑے میرے جسم میں جو آپ دی روح مبارک نکلی، جیڑی خوشبو میں اس وقت سنگی ساری زندگی کے اندر ایو نہیں خوشبو میں کبھی نہیں سنگی. کیڑے ویلے سنگی؟ دونوں بولے گل کرنا چاہتے جیلے روح نکلی تے خوشبو سنگی. حضرت عائشہ کا اٹھائی رانی آئے تے قبر منور بھی اٹھائی آئی، جیسے واپس آمنی آئی تو مت بھی تو خوشبو ہونی آئی. آج اس خوشبو کا ذکر کیوں نہیں کریں گے؟ نعرہ تکبیر! میری ماں اس خوشبو کا ذکر کیوں نہیں کیتا کہ بچے نے روح آئی تے پھر من خوشبو آئی، نکلن والی خوشبو کا ذکر ہو رہا تے واپس آمن والی خوشبو تے روح کا ذکر نہیں ہو. لٹا دیتا چادر جس نے عطر دے پا دیتی گئی. نعرہ تکبیر! نعرہ اسلام علامہ فضل الیاس صاحب! جمعیت شیخ التوحید و سنہ! میں اللہ کو لگے مغدہ ہے بیان کی سوال میں ختم کروں
جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی تے آپ نو لٹا دیتا گیا تے باہر صحابہ وچ رولا پیا تے حضرت عمر تلوار کر کے کھلو گئے تے حضرت صدیق اکبر آئے تے مسجد نبوی جو گزرے اے رولا سنیا اندر چلے گئے اے جا سکتے ہیں انہاں دی دھی دا گھر ہے اور صحابہ میں انتظار چن اے صحیح خبر لے کے آئیں گے اے اندر تشریف لے گئے نبی پاک دا جسد اقدس سفید چادر نال ڈھانپ دیتا گیا حضرت صدیق اکبر نے چہرے پر انوار تو چادر ہٹائی اور میرے نبی دے متھے مبارک نو چوم لیا میں دونوں ابو بکر تیری حدیثاں ہی کوئی تیری حدیثاں کو چومیا اور چوم کے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک جملہ آخیا سنو حضرت صدیق اکبر نے آخیا تبتا حیم و میتا آنکھوں سارے تبتا حیم تبتا حیم کہیں آخیا تو آدھا جڑا میت آکھے وہ گستاخ تو آدھا جڑا میت آکھے وہ بے ادب ہے تو آدھا جڑا میت آکھے وہ پتھری ہے تو آدھا جڑا میت آکھے وہ مسلمان نہیں اتھے صدیق اکبر میت آکھ رہے آکھ صدیق اکبر کو کوئی گل کر کوئی گل کتنے یاد آئے سید عنایت اللہ شاہ اللہ ان کی قبر میں منور فرمائے رحمت کی برکھا برسائے میں نکل جڑا ہے محمد کی تقریر سنی اس موضوع کے اوپر 3 گھنٹے دی تے حضرت شاہ جی نے سارے واقعات بیان کیتے ایک جملہ آخیا شاہ جی نے ایک جملہ آخیا تو سنان لگا شاہ جی نے فرمایا تساں جاؤ جتنے جانا چاہتے ہو عنایت اللہ نو رحمت دیو صدیق اکبر دے نام رحمت دیو صدیق سید عنایت اللہ شاہ البخاری شاہ التوحید و سنت سب رحمت دیو آشا صدیقہ نام تین زازان مبارک تین محمد ابن مروان مبارک تین زازان مبارک تین سبکی مبارک تین محمد ابن مروان مبارک تین عبد العالی بن عبد العالی مبارک تے سن صدیق اکبر مبارک تبتا حیم و میتا آکھو میرا سونا پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ و میتن تے تیری موت بھی پاکیزہ تیری زندگی بھی پاکیزہ تے تیری موت بھی پاکیزہ آیا ہے خطبہ دیتا معروف خطبہ ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد ماتا 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 یہ حضرت صدیق اکبر آکھ رہے نہیں کہ مسجد نبوی چا آکھ رہے نہیں کہ ممبر رسول دے بہ گیا خدا دی قسمیں صحابہ دے اندر خطابت جڑا مقام صدیق اکبر ہے حضرت عمر آدھے میں جڑے خلافت وچ مسئلہ سا طے کر گیا سے نا تے میں رستے سوچ کے گیوں پہ ہن گل کرے ساں تے ہن کرے ساں تے ہن شروع کرے ساں تے ہن آکھ ساں بس جڑے صدیق اکبر نے گل شروع کی تھی سارے حوالے بھول گئے سارے حوالے بھول گئے اور صحابہ کو خطاب کر رہے ہیں وہ جڑے تقریر کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر تے خطبہ دینے پہنے کو کون ہے صحابہ بھی کوئی ہائی جڑا نبی پاک کو معبود منتا ہوئے وہ نبی پاک کی عبادت کرے نہیں ہیں بس کیوں آخ رہے ہو جو تم میں سے محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کرے نہیں ہے کرے نہیں ہے کیوں آخ رہے ہیں وہ آخ رہے ہیں نا اے فاروق اعظم تو جو آخ رہے ہیں موت نہیں آئی سارے سارے بعد آپ کے اتنے موت آئے گی تو معبود سمجھنا وقت آنکھ کہ موت نہیں آئی کہ معبود اتنے موت نہیں آنی تے یہ معبود نہیں منتا نا تو پھر کندیاں کھڑکیاں کھول کے سنو
ان محمدن قد مات، ان محمدن قد مات۔ میرے نبی دی حیات طیبہ دا پہلا دور بھی مبارک، میرے نبی دی حیات طیبہ دا دوسرا دور بھی مبارک، تے میرے نبی دی حیات طیبہ دا اخروی تے برزخی دور بھی مبارک دور۔ حضرت عائشہ کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آخری ہیں؟ فَابَدَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ من جنت الفردوس مأواہ۔ ہائے میرے بابا، آپ نے مجھے چھوڑ کے جبریل سے جالیاں لگا دی۔ من جنت الفردوس مأواہ، میرے بابا نے اپنا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا لیا۔ کون آ رہی ہے، کون آ رہی ہے؟ صرف جنت نہیں، زور نہ بولو، زور نہ بولو، صرف جنت نہیں، جنت الفردوس۔ اٹھا حدیث دیا کتاباں تے تیری اب کھل جان۔ جنت الفردوس جنت دا او مقام ہے جس دی چھت اللہ دا عرش ہے۔ وہ کتنے کہ حضرت فاطمہ کیا دیا کہ میرا بابا کدھر چلا گیا، تو کیا کر وہ کتنے اتھائی ہے، اتھائی زندگی اور میں تیری مننا کہ حسنین دی ماں دی من، تیری مننا یہ نبی پاک دے لختے دیگر دی مننا جڑی آکھ رہی ہے من جنت الفردوس مأواہ۔ میرے بابا نے ٹھکانہ بنا دیا ہے کہاں؟ جنت الفردوس۔ اے حیات بھی میرے نبی دی برزخی اعلیٰ بھی ہے، افضل بھی ہے، برتر بھی ہے، اشرف بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی۔ تے قیامت تو بعد میرے نبی دی جڑی زندگی ہے یہ چوتھی بات رہ گئی، وہ بھی میرے نبی دی زندگی تے میرے نبی دی رہائش تے میرے نبی دی منزل سب تو آن۔